صلاح الدین ایوبی، سب بولیے رحمت اللہ تعالی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی بہت بڑا صوفی، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا دلیر، لیکن کمال یہ تھا کہ میرے غوث اعظم کے مدرسے سے تعلیم پائی تھی، علم، روحانیت، تقوی، پرہیزگاری شیخ عبد القادر جیلانی کے ادارے سے سیکھا تھا۔ صلیبی جنگیں ہو رہی تھی، عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان تھے، بڑی اذیت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے۔ اے اللہ کیا بنے گا؟ اچانک پتا چلا کہ ایک بحری بیڑا آ رہا ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اندر تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بڑا کچھ ہے۔ صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلے ہی مسلمانوں کے پاس اسلحہ کم تھا، پہلے ہی پریشانی تھی، اب اور آ رہا ہے سامان، کیسے کام چلے؟ پریشان ہوئے، میٹنگ نہیں بلائی، کابینہ کا اجلاس نہیں بلایا، سیاسی حکمت عملی نہیں بدلی، مسجد اقصی میں چلے گئے، ساری رات رو کے گزار دی۔ اے اللہ میں اپنے لیے نہیں آیا، تیرے رسول کے دین کے لیے آیا۔ اے اللہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تیرے نبی کے دین کے جھنڈے کی فکر ہے۔ خداوندہ اے اللہ تو میرے نیتیں، میرے ارادے جانتا ہے، مہربانی فرما، مسلمانوں کو قوت دے، کفر کے دل میں رعب ڈال دے۔ سویرے صلاح الدین ایوبی اٹھے، مسجد سے باہر نکلے، ایک نیک پارسا صوفی بزرگ سے سامنا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے حضور دعا کرنا، دشمن کا بحری بیڑا آ رہا اسلحہ لے کے، مہربانی کرو دعا کرو، بحری بیڑا آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ کامیابی دے دے۔ بابا جی کہنے لگے اللہ اکبر، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو ڈوب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو تباہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو نیست و نابود ہو گیا۔ اللہ اکبر، وہ تو ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے بابا کچھ مجھے بھی بتا دے، کہاں ڈوب گیا ہے، کہاں غرق ہو گیا ہے، کہاں تباہ ہو گیا ہے؟ تو بابے نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگا زیادہ بولا نہ بان، ساری رات مسجد میں آنسو بہاتا رہا ہے، ساری رات تو روتا رہا ہے، ساری رات تو رب کو مناتا رہا ہے، وہ دشمن کا بحری بیڑا تیرے آنسوؤں میں غرق ہو گیا ہے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے، رب کریم نے تباہ کر دیا ہے۔ فرمایا تو نیک ہے، تیری سوچ صاف ہے، تو اللہ نے تیری مدد کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ او بھائی ہمیں دعا کی لذت نہیں رہی، قسم اللہ کی دعا کی لذت نہیں رہی، ہم سجدوں میں روتے نہیں، ہمارا وہ کیف بک چھین کے لے گیا ہے۔ مائیں بیٹیوں کے لیے رویا کرتی تھی، باپ بیٹوں کے لیے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، روز نمازیں ہوتی تھی، روز نفل ہوتے تھے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، لذت آہوزاری۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مسلمان کبھی مغلوب نہیں ہوگا، کافر اس پر کبھی غالب نہیں آئے گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کب مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس کوئی نہیں، مسلمان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں، وہ والا اسلحہ ہے جو کافر کو میسر نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا اسلحہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ جب یہ سجدے میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو فرمایا پھر اللہ اسے وہ والا ہتھیار دیتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی۔ آج لوگ تعویذ لینے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کئی زمانے سے میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ نہیں سوچتے کتنا وقت گزر گیا میں اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہا۔ اور آپ اگر ان سے کہیں نا جاؤ گھر جا کے سورہ بقرہ پڑھو تو کہتے ہیں نہیں دم کرے۔ ہم نے تو ان پیروں کو دیکھا ہے جو پھونک مارتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ او بھائی جا کے سورۃ بقرہ پڑھ، تیرے گھر سے سارا کچھ نکل جائے گا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو حضور کے وعدے پہ یقین کر، گھر میں غربت ہے، پریشانی ہے تو جا کے سورۃ واقعہ پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے گا رسول پاک کا وعدہ ہے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کہتے نہیں مجھے تو گلے میں رکھنے والا تعویذ دے دیں جس سے ہمیشہ برکت ہی برکت رہے۔ او بھائی اللہ اللہ کا رب کریم کی بارگاہ میں جھوک۔ یاد رکھیں صوفیاء اولیاء اللہ وہ اللہ کو منایا کرتے تھے، حالات بگڑتے تھے تو معافی مانگا کرتے تھے، کہتے تھے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ایسا ہوا ہے۔